بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے صرف دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا بہت چلاک جبکہ چھوٹا بیٹا بولا بالا اور سیدھا سادہ تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص بہت بیمار ہو گیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ تو ایک دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے مرنے کے بعد میری چھوڑی ہوئی چیزیں صلح صفائی سے آپس میں بانٹ لینا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ طویل علالت کے بعد آخرکار وہ شخص انتقال کر گیا۔ دونوں بھائی جب باپ کی تدفین سے فارغ ہوئے تو رات کو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، بھائی اب جب کہ ابا جان نہیں رہے، مناسب ہے کہ ہم ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ان کی رضائی ہم دو حصوں میں تقسیم تو نہیں کر سکتے، البتہ ایسا ہے کہ وہ دن بھر تمہارے پاس رہے گی اور رات کو میرے پاس۔ اسی طرح بوری گائے کا اگلا حصہ تم رکھ لو اور پچھلا حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ ایسے ہی کھجور کا نچلا حصہ تمہارا اور اوپر والا میرا۔ باقی رہی گندم کی بات تو اس کا نیچے کا حصہ تم رکھ لو اور اوپر والا حصہ میں سنبھال لوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سوچا کہ شاید بڑے بھائی نے میرے ساتھ ہمدردی کی ہے اور مجھے اچھی اچھی چیزیں دے دی ہیں۔ تبھی تو وہ خوش ہو کر کہنے لگا، ٹھیک ہے بھیا، جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ اب یوں ہوتا کہ سردیوں کی راتوں میں چھوٹا بھائی سردی سے ٹھٹرتا رہتا جبکہ بڑا بھائی مزے سے رضائی لے کر سو جاتا۔ دن کے وقت چھوٹے بھائی کو رضائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس لیے وہ یوں ہی پڑی رہتی۔ اسی طرح چھوٹا بھائی گائے کو چارہ ڈالتا، اسے پانی پلاتا، اس کی خوب سیوا کرتا، لیکن شام کو بڑا بھائی دودھ پی کر مزے سے سو جاتا۔ بالکل اسی طرح کھجور کو پانی تو چھوٹا بھائی دیتا رہتا، مگر جب اس کا پھل پک جاتا تو بڑا بھائی کھجور کے درخت پر چڑھ کر ساری کھجوریں اتار لیتا اور مزے سے کھاتا رہتا، جبکہ چھوٹا بھائی حسرت سے اسے دیکھتا رہتا۔ اسی طرح گندم کی فصل کی دیکھ بھال چھوٹے بھائی نے کی، لیکن جب وہ فصل پک کر تیار ہوئی تو بڑے بھائی نے درانتی لی اور اس کے خوشے کاٹ کر دانے نکال لیے اور اپنے لیے بوریاں بھر لیں۔ اب چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کی مکاری اور چلاکی کا بید کھل چکا تھا۔ اس نے ایک سمجھدار آدمی سے مشورہ مانگا تو اس نے کہا، تم اس طرح کرو کہ رضائی دن بھر تمہارے پاس ہوتی ہے، تم سارا دن اسے پانی میں بھگو کے رکھنا۔ اسی طرح جب تمہارا بھائی گائے کا دودھ دوہنے لگے تو تم گائے کے منہ پر پانی ڈالتے رہنا۔ ایسے ہی جب تمہارا بھائی کھجور کے اوپر چڑھے تو تم کلہاڑا لے کر اسے نیچے سے کاٹنا شروع کر دینا، اور جب گندم کی فصل پکنے کے قریب ہو تم درانتی لے کر اسے کاٹنے کے لیے پہنچ جانا۔ چھوٹا بھائی اس کی باتیں غور سے سنتا رہا۔ اب رات کو جب بڑا بھائی رضائی لینے آیا تو اسے پانی سے تر دیکھ کر حیران ہوا، مگر چھوٹا کہنے لگا، بھائی جان یہ دن بھر میری ملکیت ہے، میری مرضی میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ یوں وہ رات دونوں بھائیوں نے سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن صبح صبح بڑا بھائی گائے کا دودھ دوہنے بیٹھا تو چھوٹے بھائی نے پانی کی بالٹی بھری اور گائے کے منہ پر چھڑکنا شروع کر دیا، جس سے وہ اچھلنے کودنے لگی۔ بڑا بھائی دودھ نہ دو پایا اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو روکنا چاہا تو چھوٹا یوں گویا ہوا، بڑے بھیا اگلا حصہ تم نے خود ہی مجھے دیا تھا، اب میری مرضی، میں جب چاہوں جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، آپ اپنا کام کریں۔ بڑا بھائی یہ سن کر چپ ہو گیا۔ جب کھجور کے درخت پر کھجوریں پکیں اور بڑا بھائی پھل چننے کے لیے اوپر چڑھا تو چھوٹے نے کلہاڑا لیا اور اس کا تنا کاٹنا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے جب اوپر سے اسے دیکھا تو اوپر سے وہ چلایا، بے وقوف آدمی یہ کیا کر رہے ہو، دیکھتے نہیں میں اوپر چڑھا ہوا ہوں؟ تو اس پر چھوٹا بھائی معصومیت سے بولا، بھیا میں آپ کے حصے کو تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف اپنے حصے کو ہی کاٹنے لگا ہوں۔ بڑا بھائی شرمندہ ہو کر نیچے اتر آیا۔ اسی طرح جب گندم کی فصل پکنے کے قریب آئی تو چھوٹے بھائی نے درانتی لے کر اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی نے بہت روکا، لیکن اس نے یہ کہہ کر بڑے بھائی کی بات سنی انسنی کر دی، بھائی جان میں تو صرف اپنا حصہ ہی کاٹ رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا حصہ جانے۔ اب بڑے بھائی کو یہ اندازہ ہو گیا کہ چھوٹے بھائی کو اس کی تمام چالاکیوں کا پتہ چل گیا ہے، تو اب وہ اس کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے مفاہمت ہی میں عافیت جانی اور چھوٹے بھائی سے وعدہ کیا کہ آئندہ دونوں بھائی مل جل کر یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سامعین، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔